نیٹ ورک۔ بسمillahirrahmanirrahیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک یوٹیوب چینل اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، گزشتہ دنوں قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے قادیانیوں کے حوالے سے ایک فیصلہ سنایا، جس فیصلے کے سننے کے بعد پوری پاکستانی عوام میں شدید پریشانی کی لہر ہے۔ پاکستان کے تمام مفتیان، علماء کرام اس کے اوپر شدید رد عمل دے رہے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ غلط دیا ہے۔ تو آج میں آپ کو ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ قاضی صاحب نے کیا فیصلہ غلط دیا، فیصلہ کیا تھا، فیصلے کی پوری کاپی وہ آپ کو سکرین پر دکھاؤں گا، پوری کاپی اس کو پڑھ کر دکھاؤں گا اور پڑھ کر سناؤں گا، اور علماء کے اعتراضات بتاؤں گا کہ کس شق پر جو فیصلہ سنایا گیا اس کی کون سی شق پر علماء اعتراض کر رہے ہیں، اور کون سی مزید ایسی باتیں ہیں جن پر علماء کا اعتراض ہے اور ان کا اعتراض جائز ہے اور قاضی صاحب کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کیس کی FIR دکھانا چاہوں گا کہ اس FIR میں کیا لکھا ہوا تھا اور کون شخص تھا جس کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو سب سے پہلے آپ اس کی FIR دیکھیں۔ FIR آپ کو میں شارٹ مختصر بتاؤں گا، سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں۔ FIR جو تھی وہ ملزمان خالد احمد شاہ ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ جو قادیانی ہیں ان کو احمدیہ کہا جاتا ہے، ناظر اشاعت ملک خالد مسعود، ناظر تعلیم مرزا افضل احمد، ناظر امور عامہ سلیم الدین اور پرنسپل مدرسۃ الحفظ پرنسپل عائشہ اکیڈمی جو گجرات میں ہیں۔ انہوں نے طالبات میں ایسے قرآن پاک تقسیم کیے تھے جو تحریف شدہ تھے، اس میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موعود اور دیگر ایسی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ یہ قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ یہ جامعہ کی طالبات کو دیے گئے۔ یہ 30 سے 32 طالبات تھی جن کو یہ قرآن پاک دیے گئے۔ جب یہ قرآن پاک دیے گئے، اہل علاقہ نے دیکھے کہ یہ تو احمدیوں کے قادیانیوں کے قرآن پاک ہیں جو تحریف شدہ ہیں۔ انہوں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ واقعی تحریف شدہ ہے اور یہ اصل قرآن سے ہٹ کر ہے۔ تو اس کے اوپر حسن معاویہ جو سیکرٹری جنرل تحفظ ختم نبوت ہے، انہوں نے 2019 میں یہ مقدمہ درج کروایا۔ جب یہ مقدمہ درج ہوا پھر اس کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ یہ سماعت ہائی کورٹ بھی گئی، پھر اس کے بعد یہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے پاس یہ فیصلہ، یہ کیس پہنچ گیا۔ جب یہ کیس ان کے پاس پہنچا تو پھر اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ اس کیس کا فیصلہ کیا تھا؟ کیس آپ کے سامنے پورا موجود ہے، پورا کیس، اس کی FIR میں نے آپ کو دکھائی، آپ نے سکرین پر خود بھی پڑھی۔ اب میں آپ کو قاضی صاحب کا فیصلہ دکھاؤں گا، قاضی صاحب نے کیا فیصلہ کیا اور علماء کس چیز پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ وہ فیصلہ آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار مؤخر 6 دسمبر 2022 کو تھانہ پولیس اسٹیشن چناب نگر ضلع چنیوٹ میں درج کرائے گئے FIR نمبر کی بنیاد پر 3 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ مطلب کہ جو ملزم ہے اس کے اوپر 3 الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور یہ دفعات آپ نے FIR میں دیکھی ہوں گی، یہ دفعات FIR میں شامل ہیں۔ اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ FIR جب ہوئی تھی تو تب یہ دفعات FIR میں شامل تھیں، کیونکہ قاضی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ FIR یہ دفعات میں شامل نہیں ہے، اس لیے یہ کیس جھوٹا ہے، یہ الزام جھوٹے ہیں۔ جن 3 جرائم کے الزامات درخواست گزار پر عائد کیے گئے ہیں درج ذیل ہیں۔ قوانین کے تحت پنجاب قرآن شریف قانون جو ہے 2011 اس کی دفعہ 7 اور دفعہ 9، یہ قادیانیوں کی دفعات ہے 298C اور 295B، یہ قادیانیوں کی دفعات ہے۔ اس کے مطابق قادیانی کافر ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں قرار دے سکتے، وہ پاکستان میں تبلیغ نہیں کر سکتے، نشر و اشاعت اپنے مذہب کی جو بھی ان کا مذہب ہے وہ اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے، ان کو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دفعات وہ FIR میں موجود ہے۔ اچھا آگے چلیں، قاضی صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ کیا کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ قاضی صاحب نے سب سے پہلے جو یہ فیصلہ سنایا اس میں انہوں نے کہا کہ 2019 میں یہ جرم ہوا، مگر جو یہ قانون ہیں جن کے تحت یہ FIR مقدمہ درج ہوا، یہ کیس اوپن ہوا، 2021 میں اس کا جرم قانون بنا، مطلب کہ جو جرم ہوا اس کا قانون 2021 میں بنا اور یہ کیس 2019 کا ہے، اس لیے یہ کیس کو خارج کیا جاتا ہے۔ پہلی شک انہوں نے یہ رکھی، مگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے اگر دیکھیں کہ ایک شخص غلطی ایسی کر رہا ہے کہ جو
قانوناً جرم نہیں ہے، جو مذہباً جرم ہے، جو پورے قرآن کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں اپنے انداز سے اس کو تبدیل کر کے چینج کر کے وہ اس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو صرف اتنی بات کہہ کر ہم اس کیس کو ختم کر دیں گے کہ یہ 2019 میں اس کا جرم تھا اور اس کی سزا کا قانون تو 2021 میں بنا، جبکہ شریعت میں اس کی سزا تو 1400 سال پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی تھی۔ چوتھی شک آپ دیکھیں کہ جو 4 نمبر پوائنٹ ہے اس میں جو قاضی صاحب نے یہ فیصلہ سنایا کہ دفعات 298C اور 295B ان کا تعلق جن کی فرد جرم بھی درخواست پر عائد کی گئی ہے، تو ان کا فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ یہ FIR میں درج نہیں ہے، جبکہ FIR موجود ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی، اب دوبارہ پھر دکھا دیتا ہوں۔ قاضی صاحب کے لیے بھی یہ پروف، شاید ان کو کون سی FIR دکھائی گئی یا کون سی پڑھائی گئی، یہ FIR اس کی اوریجنل کاپی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں دفعات 298C اور 295B یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کی بھی دفعات وہ لاگو کی گئی ہیں، مگر قاضی صاحب نے اس کو کہا کہ یہ دفعات FIR میں درج نہیں تھی، اس لیے یہ الزامات بے بنیاد ہیں، جھوٹے ہیں۔ 6 نمبر شک دیکھیں جس میں قاضی صاحب نے یہ آیت کوٹ کی کہ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے 256، جو قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھی، اور اس کا انہوں نے ترجمہ یہ کہا کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر اس آیت کا اگر علماء سے آپ پوچھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کے دین کو ہم زبردستی لاگو نہیں کر سکتے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے لیے مزید تشریح کے لیے قاضی صاحب کو لازماً علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں قاضی صاحب نے لکھا کہ دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبہ کے متعلق خدائی نظام کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے، کہ ہم یہ جو ان کے اوپر قادیانیوں کے اوپر اپنا دین لاگو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے اوپر اپنی شریعت کو لاگو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ خدائی نظام کی خلاف ورزی ہے۔ آخرت کے بارے میں ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خالق نے یہ کہا تھا، مطلب اللہ نے رسول اللہ کو بھی یہ کہا تھا کہ ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے، وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کریں گے۔ تو مجبور ہم بھی قادیانیوں کو نہیں کر رہے کہ وہ اسلام لائیں، مگر ہم ان کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کی جو تخریف کر رہے ہیں اس کو اپنے انداز سے اپنے مطابق اس کو بدل رہے ہیں، ہم اس کو وہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ کسی حد تک کسی حد تک بھی ہمیں جانا پڑا، ہم قرآن کو نہیں بدلنے دیں گے۔ قاضی صاحب کی شک نمبر 9، قاضی صاحب نے جو 9 نمبر پوائنٹ یہ لکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ آئین کی دفعہ 20 کی شک طے کرتی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ تو یہ ایک مذہبی گروہ ہے، ان کا مذہب کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے قانون کے مطابق تو یہ کافر ہیں۔ جب یہ کافر ہوئے تو پھر ان کا مذہب کیا ہے؟ یہ کس مذہب کے تحت اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مرتد ہیں۔ یہ جو قادیانی ہیں یہ کافر ہیں، جو قادیانی ہیں یہ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں۔ ان کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ کافر ہیں۔ جو کافر عیسائی ہندو ہیں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، وہ پھر اس کے مطابق اپنی تبلیغ کرتے ہیں، مگر قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ نبی ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹا نبی اپنا لے کے آتے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد پھر اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ عام سادہ لوگ جو دین سے نا واقف ہیں، سادے مسلمان جو ان پڑھ ہیں، وہ ان کی باتوں میں جلدی آ جائیں گے۔ 8 نمبر شک جو قاضی صاحب نے لکھی، 8 نمبر جو پوائنٹ ہے اس کا یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اللہ نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے حفاظت کرنی ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے حفاظت اس کی ہر صورت کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، یہ اللہ نے قرآن میں اپنا فیصلہ سنایا، مگر یہ ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہم ایز اے مسلم ہم بھی یہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں۔ تو گویا قاضی صاحب کی اس بات کے مطابق ہم قرآن کو چھوڑ دیں،
جو اس کی توہین کرتا ہے نعوذ باللہ، جو اس کو تبدیل کرتا ہے، چینج کرتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں، کوئی کچھ نہ کہیں۔ قاضی صاحب کا تو کہنا یہی ہے۔ علماء کو اس چیز پر بھی اعتراض ہے۔ یہ سارے پوائنٹ بیان کرنے کے بعد قاضی صاحب نے پھر 10واں پوائنٹ یہ بیان کیا کہ اس درخواست گزار کے خلاف عائد کی گئی فرد جرم سے پنجاب طباعت و ضبط جو قانون ہے کہ جو قرآن جو تخریف شدہ ہے، جو قانون سے ہٹ کر ہے، مسلمانوں کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، وہ شائع نہیں کیا جا سکتا، اس کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی۔ یہ شک قاضی صاحب نے ختم کر دی۔ اس کے بعد 298 جو قادیانیوں کی شک ہے وہ ختم کر دی، 295 جو قادیانیوں کی شک ہے وہ بھی قاضی صاحب نے یہ ختم کر دی۔ مطلب جو قادیانی تھا جس کو گرفتار کیا گیا اس کو قاضی صاحب نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ تو ناظرین یہ سارا فیصلہ آپ نے پڑھا، قاضی صاحب کے یہ سارے فیصلے کی شکیں آپ نے پڑھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ قاضی صاحب نے کس طرح ایک طبقے کی سائیڈ لی۔ پورا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ شکیں ایف آئی آر میں موجود ہیں مگر قاضی صاحب نے کہا کہ یہ ایف آئی آر میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے پھر وہ شکیں ختم کی، اس کے بعد پھر اس کو سزا بھی اس کی ختم کی، پھر 5000 کے مچلقے لے کر اس کو ضمانت پر رہا کر دیا، اور گویا قادیانیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ اپنے دین کی، وہ اپنے اس جو ان کا نام نہاد مذہب ہے وہ اپنی اس کی اشاعت کر سکے۔ جو انہوں نے قرآن پرنٹ کر کے تقسیم کیے اس کی بھی اجازت مل گئی کہ وہ جو چاہیں قرآن کو پرنٹ کر تبدیل کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قاضی صاحب کو اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا اور نظر